جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ ایک دفعہ ذرا مل کے، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، شعر ذرا سمجھیے گا، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ یہ شعر جو ہے نا اہل عشق کی نظر ہے، میں صدقے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار، یہ جملہ تو پڑھو نا سارے، پکارو چاہے جتنی بار، پکارو چاہے جتنی بار بھی وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی
نعت پڑھتا ہے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ اویسی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور عزت کے لائق بانیان محفل بالخصوص امیر بھائی جن کی دعوت پہ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جتنے بھی علماء یہاں پہ تشریف فرمائے مولانا زبیر مصطفی صاحب جتنے بھی اہل علم قرہ نعت خوانان شیر لسان اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں دوران گفتگو کسی نے بھی آپس میں گفتگو نہیں کرنی کیونکہ یہاں پہ آپ کا بیٹھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے ایک مستحب عمل ہے وہ دل کرے باتیں کرنے کو تو باہر جا کے کرنی ہے اللہ کے گھر میں نہیں کرنی پوری گفتگو بڑی توجہ سے سننی ہے۔ یہ جو موجودہ دور ہے یہ نفس پرستی کا دور ہے ایک شعر پہ دل آ جائے اگرچہ وہ شعر رونے والا ہو تو ہم ہنس کے اور ناچ کے اس پر پیسے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں نفس پرستی ہے نا جو دل کو لگ جائے۔ اب بڑا ایک شعر پڑھا جاتا ہے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا وہ شعر پڑھا جا رہا تھا تو وہ آگے سے دمالے ڈال کے نا تو وہ 500 کے نوٹ پھینک رہا تھا۔ اب شعر پڑھا جاتا ہے جی دعا منگیا کرو سنگیو مرشد نہ رس جاوے جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے ہی مرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو مرشد نہ رس جاوے جنہ دے پیر رس جاندے جوندے ہی مرے رہندے ماندا پیا جنہ دے رس جان او مرے رہندے پیر رس جائے تے بندہ مر جاندا ہے تے حضور رس جانتے اللہ اکبر یہ سمجھو آپ اس چیز کو آپ تسلیم کر رہے ہو نا مان رہے ہو نا جھوم رہے ہو تو بھائی آپ کا دل آ رہا ہے تو آپ پیسے دے رہے ہو نا مرشد رس جائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا مصطفیٰ سے بڑا پیر کوئی نہیں صدیق اکبر سے بڑا مرید کوئی نہیں ہے آج حضرت والا اگر رس جائے تو جیندے ہی مرے تو اگر وہ رس جائے تو پھر کیا حیثیت ہے کیا بندے کی اوقات ہے یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا یہ جن لوگوں کو ہم فرسٹ پریارٹی یعنی کہ پہلی ترجیح رکھتے ہیں نا اس کو راضی کرنا چاہیے اس کو خوش کرنا چاہیے اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ فرمایا سب تو بہتا حق اللہ دا ہے تے او دے رسول دا ہے کہ انہاں نو راضی کیتا جائے ساری کائنات ایک طرف آ جائے اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہوں اس دنیا نو نا اگنور کر چھڑے ہو رب رسول نو نہ چھڑے ہو پھر کی ہوئے گا بابا جی کہندے ہوندے سن انہاں واسطے کام کریے نا کانڈ نہیں لگن دینا ان کے لیے کچھ کرے نا کانڈ نہیں لگن دیندے ہیں اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جن چیزوں کو ہم بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں نا اور پھر رب رسول کے حکم کو ہم اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ عشق کیا ہے پیار ہمیں تو عشق کی عین تک نہیں ہم پہنچے
انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ شین عشق دی گل اگلی ہے، این شین تے نبھانے اوکھے، کاف اگلی بات ہے کہ بندہ کاف تک پہنچے۔ یقین جانو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی آپ پڑھو کہ عشق کسے کہا جاتا ہے، ایویں نہ دعوے کیا کرو میں عاشق تو میں یہ، بس یہ کہا کرو جے ہو جے بھی یہاں قبول کر لو۔ بے شک بے شک، ہمیں عشق کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک صحابہ کرام کے ساتھ نا ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے نا ایک بلند و بالا عمارت کو دیکھا، بلند و بالا عمارت کو، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمارت کو دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں صحابی کی ہے، فلاں آپ کے غلام کی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، آقا پاک نے نا ناراضگی کا اظہار فرمایا لیکن زبان سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو بعد میں نا وہ صحابی کو بتایا گیا جن کی عمارت تھی نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس طرح کا ریئیکٹ فرمایا ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اب انہوں نے سلام کی، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ یہ صحابی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر دوسری طرف سے آئے، پھر سلام کی، پھر حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہاں کسی کو فکر کوئی نہیں، جو مرضی کرتے پھرو، کیڑا بندہ ہے بھائی آج اس دنیا کے اندر، آج اس دنیا کے اندر جو آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا پھرے کہ تم جنتی ہو؟ صحابہ وہ ہے جن کے متعلق رب نے کہا ہے سارے جنتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنا، جیڑا مولوی، جیڑا پیر، جیڑا قاری، جیڑا حافظ آپ کو وہ درس دے جو آپ کو بغیرت بنائے، یاد رکھنا اس کا تعلق حضور سے نہیں ہے۔ اسلام بغیرت نہیں بناتا، اسلام بندے کو غیرت مند بناتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، حضور کے سامنے آئے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، پھر آئے، پھر چہرہ پھیر لیا۔ تو صحابہ سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا تمہاری جو بلند و بالا عمارت تھی نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ ہے پیار، یہ ہے عشق۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عمارت تعلق کے اندر حائل ہو رہی ہے، عمارت جو ہے وہ ناراضگی کا سبب بن رہی ہے، صحابہ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گزرے، وہاں پہ عمارت موجود نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا یہاں پہ جو عمارت تھی بلند و بالا وہ کہاں پر ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کے غلام نے نا آپ کی ناراضگی کے خوف سے زمین کے برابر کر دی۔ چھوٹی بات نہیں، ادھر دین کے لیے کسی کو کون نہ بولو، وہ کہتے ہیں یہ جذباتی کام ہے۔ مجھے ابھی تک وہ جملے نہیں بھولتے کہ جب قرآن پاک کو جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی، تو میں سیڈی پلازے کے باہر کھڑا تھا، تو ایک شخص مجھے آ کے کیا کہتا ہے، کہتے ہیں مولویاں نے آج کیوں کی نہ ہے نا روڈ بند کیتا تھا، بغیر تھا تو نہیں کلمہ پڑھیا نبی پاک دا، تینوں نہیں پتا قرآن جلایا گیا ہے؟ تمہیں یہ تو پتا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد پیٹرول 2 روپے سستا ہو گیا ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کو جلایا گیا ہے؟ ہمیں آہستہ آہستہ وہ بغیرتی کے درجے تک لے کے جا رہے ہیں کہ نبی کی بات ہو یہ تب بھی نہ بولے، اسلام کی بات ہو تب بھی نہ بولے۔ مجھے اپنے ایمان سے بتانا، جتنے آپ بیٹھے ہو سارے باشعور لوگ ہو، ابے واسطے کوئی ہلکا جملہ بولے اور حضرت والا آپ کی غیرت جاگ جائے، اور اگر آپ کے گھر کے متعلق کوئی ہلکا جملہ بولے آپ کی غیرت جاگ جائے اور آپ مر مٹنے پہ آ جاؤ، اور نبی کی جب عزت کی بات آئے، دین کی بات آئے، مسلمانوں کی بات آئے، اور اگر تیرا نفس تجھے یہ کہتا ہے نا یہاں پہ تم کا بولنا بنتا نہیں ہے، حالات دیکھو کیسے ہیں، تو سمجھ جاؤ آپ مطمئن بغیرت ہو۔ ہم کا بھی ابو ہے، لیکن ابا کیا چیز ہے حضور کے سامنے؟ خدا کی قسم، دین ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ یہ جذبات پیدا کرو یہ نوجوانوں کے اندر، نہیں تو یاد رکھنا میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ مجھے پچھلے دنوں جب میں نے نشست کی ہفتہ وار، مجھے ایک والد نے کہا
انہوں نے کہا حضرت والا آپ کوئی نشست ایسی بھی کریں جس کے اندر والدین کے ادب و احترام کے بارے میں آپ نوجوانوں کو بتائیں. تو میں نے کہا جب آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیٹا صرف دنیا پڑھے تو پھر کیمسٹری تو نہیں نا دس دی ابے سامنے اوف نہیں کری دا, اے تو قرآن نے دسنا. اب ذرا توجہ کے ساتھ بات سننا, ذرا بڑی توجہ کے ساتھ. نبی پاک نے کہا تھا عمارت ہو, یا حضور نے کہا تھا یہ بنانا ناجائز ہے؟ نہیں کہا تھا, لیکن صرف یہ دیکھا کیڑی چیز حائل ہو رہی ہے کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں. عمارت کو نہیں دیکھا, اپنا کوٹھا ٹانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, اپنے گھر کو منہدم کرنا یہ کہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن دیکھا یہ گھر کیا چیز ہے. میں تو کہتا ہوں چلو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن جن کو پڑھنا یہ سوٹ کرتا ہے. کیڑا شیر, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا, کروں کیا کروڑوں جہان. خدا کی قسم جن کو پڑھنا سوٹ کرتا ہے نا وہ حضور کے صحابہ ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا. اب ذرا غور کرنا, یہ جس طرف دیکھو دین پہ کتنے کتنے عملے ہو رہے ہیں. یہ آج کا موجودہ دور ہے, پوری پلاننگ کے ساتھ پاکستانی قوم کو صرف 3 وقت کی روٹی پہ لگا دیا گیا. بندہ ہی سوچے گا نا گھر دی روٹی پوری کرائی ہیں, دین واسطے بولا. یہ آپ سنیے گا, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا یہ حدیثیں آپ کو سناؤں گا, کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے. پہلی حدیث سنو سارے, یہ اپنے نفس سے باہر نکلو, یہ دیکھو کہ حضور نے کیا کہا ہے. میں کہوں میں ان کا, میں ان کا, میں ان کا, اور ان کا جو فرمان ہے, انہوں نے جو اقوال ارشاد فرمائے ہیں ان کے مطابق میں بنتا ہی نہیں ان کا, تو پھر کائے کا ان کا. پہلی حدیث سماعت فرماؤ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بالخصوص میرے نوجوان, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. فرمایا جڑا خوش الہانی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جدی آواز بری ہوئے وہ قرآن ہی نہ پڑھے ہے, بلکہ مطلب یہ ہے رب نے جتنی طاقت دی ہے نا, جتنی استطاعت دی ہے, آپ اس کے مطابق پیاری آواز سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرو. اب ذرا غور کرنا, حضور نے فرمایا جیڑا سونی آواز میں قرآن نہ پڑھے, خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جیڑا سونی آواز چ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو جیڑا پڑھے ہی نہ. آج ہمارے معاشرے میں مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے حافظ غلام حسن صاحب کو نعت کے لیے بلایا. تسی اللہ قرآن نہیں سنیا. اللہ دیو بندیو, جیڑا قاری ہوندا ہے بہترین نعت پڑھنے والا بھی ہوندا ہے, لیکن جو بہترین نعت پڑھنے والا ہو, میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں قرآن اچھا نہیں پڑھنا آتا انہیں. اور ہم لوگوں نے خود اس چیز کو سمجھ لو کہ بالکل خراب کیا ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہو, کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی 500 کا نوٹ نکال کے سامنے رکھ دے, اور ہماری مرضی کا کوئی نعت خواہ ہو, حضرت والا شیر ہماری مرضی کا ہو, 100 دے نوٹ 50 دے نوٹ. میں یہ نہیں کہتا دینے نہیں چاہیے, میں یہ کہتا ہوں یار انہیں تے چلو اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھیا, انہیں تے رب دا کلام پڑھیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قدر کرو اللہ کے بندوں, قاریوں کی قدر کرو, حفاظ کی قدر کرو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. جو اچھا قرآن پڑھنے والا, آج آپ دیکھ لو ہمارا حال کیا ہو چکا ہے. بالکل یقین جانو ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں. بالکل سوشل میڈیا پہ 2 گھنٹے لڑاں گے, او فلانا میرا انجدہ سی, میں ادھر نال 1.5 گھنٹہ بحث کی تھی, او فلانا میرا انجدہ سی. میں پچھلے دنوں بھی ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ TLP کے لوگ موجود تھے, میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا, اور میں کہا یار تھی سارے کہم دی ہو سی بابا جی دے دیوانے آ, بابا 10 سپارے روزانہ پڑھتا سی. جے تانوں 10 لینا بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوندی ہے, تہاڈا کی بابے نال تل لگے. میرا مطلب نفس کہندا صرف نعرے لا تے لا, جتھے بھاجی نفس کہندا ہن قرآن نہیں پڑھنا تے نہیں پڑھنا. خدا دا واسطہ جے ہے یہ جتنے آئے ہو نا غیرت مندی کا اظہار کرو, ورنہ یاد رکھنا
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ नहीं जाना। अच्छे तरीके के साथ समझाओ। अब देखो जरा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने ना एक गाना गाने वाले को देखा, वो तवज्जो है, एक गाना गाने वाले को आपने देखा, वो ना बड़े प्यारे तरीके से ना गाना बोल रहा था। हाय हाय, एक तरीका साढ़े वाला पाकिस्तानियों का जिहड़ा अज असीं शुरू कीता है। शर्म नहीं आती आपको? आप क्या कर रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? ये है तो वो है, वो ढीठ हो जाता है। ज्यादातर औलादें वालदैन ने खुद बर्बाद की हैं। दूई तुसीं चौंका च मां भैन दियां गालां कड्डोगे, तुहाड़ा पुत्तर है, ਉਹਦੇ ਵੀ यार ने, ਉਹਦੇ अंदर भी कोई गैरत है, कोई इज्जत है, वो तुहाड़ी किस तरह इज्जत करेगा? ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰ, ਘਰ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ये है तरीका, ये जो बताने लगा हूं। भला क्या कहा साहब रसूल ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने? मुस्कुरा के कहने लगे, काश तुहाडी सोहनी जुबान च कुरान भी पढ़ दे। एक ये था, वो कहती है कि करना पे है, ये हराम है, ये है तो वो है। ये भी ठीक था, हराम कहते हैं क्योंकि हुजूर ने मना किया, लेकिन एक हिकमत भी तो किसी चीज का नाम है ना। तो आपने कहा काश के तू इतनी सोहनी आवाज में कुरान पढ़ता, ये कह के चले गए। लेकिन इकबाल ने कहा था ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। उसकी इज्जत को आपने दागदार नहीं किया, बल्कि उसको समझाना चाहा, उसकी तरबियत करना चाहिए। आप अपने घर पहुंचे, पीछे से वो आ गया, कहता है मैं आपसे कुरान पढ़ना चाहता हूं। मुझे बताओ यार, अपने मान से बताओ, मजा नहीं आता? तुसी बैठे हो वो लोगों के अंदर, ते तुहाडा पुत्र जो आके स्टेज दे उत्ते कुरान दी आयतां पढ़े। मैंने जब ये जुमला पढ़ा ना, जुमला पढ़ा, हाय हाय, मुफ्ती अहमद यार खन्नेमी गुजराती फरमाते हैं, जिदा पुत्र जमीन ते सजदा कर दे ना और ओदा अब्बा कब्र च चला जाए, फरमाया वो इधर सजदा करता है, सीधा दूर उसके अब्बे की कब्र में जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के बंदो, आपको पता ही नहीं है कुरान में लुत्फ कितना है। आदत डालो अपने आप को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. یہ صرف اس وجہ سے آپ کو سنا ہے کہ قرآن پڑھنے کا، سننے کا کوئی ذوق پیدا کرو۔ اور دیکھو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ باپ اپنے اولاد کا فیوچر سیکیور کر جائے، لیکن اللہ دے بندیا مار کے تو جڑی قبر چ جانا ہے، تو اس فیوچر واسطے کی سیکیور کر کے گئے؟ یہ میں آپ کو اس لیے درد دل دے رہا ہوں۔ اون بالکل قبر بھول گئی ہے۔ میرے نوجوان کہتے ہیں زندگی 4 دن دی پیکنگ 10 دن دا، اون دسو انہاں نے قبر کو کتنے ڈرنا ہے؟ تربیت کوئی نہیں، نہ ساڑھے داریاں چ، نہ ساڑھی یونیورسٹی چ۔ اب کیا سکولوں میں کام شروع ہو چکا ہے، ایپل ڈے، مینگو ڈے، اندازہ لاؤ، ایپل ڈے، مینگو ڈے، ریڈ ڈے، فلانا ڈے، فلانا ڈے۔ مجھے بتاؤ، جہاں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، مجاہدین نے پیدا ہونا ہے۔ ایک بادشاہ تھا،
اس کی رعایا نا جھوٹ بڑے بولتی تھی ہے. اس نے کہا کہ اب جڑا جھوٹ بولے گا نا 10 دینار جرمانہ اس کو ہوگا. وہ جناب جب اس نے یہ قانون پاس کر لیا وہ خبر گیری کے لیے نکلا. ایک بزنس مین کے پاس گیا. اس نے کہا جی آپ کی ایج کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میری 35 سال ہے. اس نے کہا جی پیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 70,000 دینار ہے. اس نے کہا جی پتر کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی پتر ایک ہے. وہ جب انویسٹیگیشن کی گئی ایج اس کی 35 تھی, مال اس کے پاس 70 سے زیادہ تھا, بیٹے اس کے 4 تھے. اس نے کہا جی آپ کو نا 30 دینار جرمانہ کیا جاتا, 3 جھوٹ بولے. اس نے کہا پہلے یہ تو پوچھ لو وجہ کیا ہے. اس نے کہا 25 اس لیے میں نے بتائی ہے, وہ جڑے 10 ہیں نا وہ حکم عدولی میں گزرے ہیں, یہ جڑے 25 ہیں نا اس کی فرما بداری میں گزرے ہیں, تو میں اسی کو زندگی سمجھتا ہوں. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ پیسے واقعی 70,000 دینار سے زیادہ ہیں. وہ جو زیادہ ہیں نا ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے, باقی جڑے یہ 70 ہے نا اس لیے بتاتا ہوں وہ اللہ کے گھر کے لیے میں نے دیے تھے. انہوں نے کہا پتر واقعی 4 ہیں لیکن جڑے 3 ہیں نا انہوں نے دنیا پڑھی ہے, جڑا ایک ہے نا اس نے قرآن پڑھا ہے. بڑا لطف ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ نکلو اب 3 وقت کی روٹی سے. یہ انگلش نہیں نا بھوکا مرن دیندی, قرآن بھی نہیں بھوکا مرن دیندا. ہاں یہ جو مجھے جانتے ہیں اب آپ کو پتا ہے, میرے استادوں کو پتا ہے کہ اللہ کے بندو ہم کوئی اتنے لینڈ لارڈ گھر سے نہیں 5 ملک پھریا, ایک پیسہ نہیں لگیا میرا. کدی دیکھلاس نہ چل کے تے دیکھو ہے آپ کو کہاں ابھی میں یہ لائیو آیا ہوا تھا, مجھے ایک بندہ کہندا تانوں اٹلی بنا تسی 25 لاکھ. میں اے نہیں کہندا پیا کہ ادھی واسطے پڑھو, تاں دسنا پیا ادھی واسطے دنیا پڑھدے ہو نا, ادھی واسطے پڑھدے ہو نا. 6 دن پچھلے دنوں پوچھو ان سے, 6 دنوں کے لیے میں امریکہ گیا, میں واپس آ گیا. اور بھائی اتنے جا کے تو لوگ 13 سال واپس نہیں آتے. اور بتانے کا میں ان چیزوں سے نکلو, 3 ٹائم کی روٹی 4 ٹائم کی روٹی. اب اللہ کے بندو رب کے لیے جینا سیکھو. اقبال کہتا ہے قربان جائیں, اقبال کہتا ہے جس کو آ جائے نا قرآن پڑھنا, یہ بات نہیں معلوم کسی کو کہ قاری نظر آتا ہے اصل میں قرآن. ہر لہجہ مومن ہے لیکن انشاء نہیں آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو یہ برہان کب بنتا ہے بندہ؟ اقبال کہتا ہے قہاری ہو, غفاری ہو, قدوسی ہو, جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اب آؤ ذرا دوسرا, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فمن راغبا عن سنتی فلیس منی. فرمایا جو میری سنتوں سے بے رغبتی اختیار کرے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں نا میں ادھر تقریر کرنے کے لیے گیا, یہ گلشن پارک کے آگے نا, تو وہاں پر خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جو ہے نا کوئی خاص خلیفہ موجود تھے. وہ کہنے لگے کہ خواجہ صاحب جب جرمنی گئے نا تو گورا جو بیٹھا ہوا تھا سیکیورٹی آفیسر, اس نے جب چہرے کی طرف دیکھا نا تو اب چونکہ آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی تھی, اس نے نا کچھ کہا تو آپ کے ساتھ جو آپ کا مرید تھا نا کہتا ہے اے کہندا پیا میرے کو سب کو جے لیکن قلبی سکون جڑا ہے نا تانوں ویکھ کے لبیا ہے. قلبی سکون بڑے پیارے تھے آپ نا, ابھی بھی کبھی آپ تصویروں قلبی سکون آپ کو دیکھ کے ملا ہے. کہتے ہیں بعد میں پکڑ کے نا وہ آفس میں لے گیا, کچھ باتیں ہوئیں, وہ جو کہتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے, یہ ٹرانسلیٹ کر کے نا ان کے مریدوں اسے بتاتے تھے. آخر اس نے کلمہ پڑھ لیا. کہتے ہیں بعد میں نا ایک مرید نے پوچھا حضور تساں کی کیتا, کو پڑھیا سی کچھ تو ویکھ کے تواڈے تے فدا ہو گیا. کہنے لگے یار پڑھیا تے کوئی نہیں, تے نہ اپنا کمال ہے. میں جدو چلنا پیا سا نا میرے ذہن چ آ رہا سی حضور کس طرح چلدے سن, تے میں اونج ہی چلنا پیا سا. پھر جدو میں آ کے کھلوتا نا تے جدو دل میں تکیا پھر میرے ذہن چ آیا کہ حضور میرے تکدے کنج سن, میں اونج تکیا. پھر جدو بولن دی واری آئی نا میں سوچیا میرے حضور بول دے کنج سن, میں اونج بولیا. اے جڑا او دل بدلیا نا میرا کمال نہیں ہے تے حضور دی اداواں دا کمال ہے. عظمت مصطفیٰ زندہ باد, صفات مصطفیٰ زندہ باد, کمالات مصطفیٰ, زندہ باد. اللہ کے بندوں کبھی چل کے دیکھو, یقین کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر آپ کے چاہنے والے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. کب تک بیگانوں کے نعرے لگانے ہیں, کب تک بیگانوں کی تہذیب کے اوپر آپ نے چلنا ہے.
چل کے دیکھو اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہے حضرت انسان کے لیے. میرے نبی پاک نے فرمایا جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے وہ میرے سے پیار کرتا ہے. فرمایا جو میرے سے پیار کرنے والا ہوگا کل قیامت والے دن بھی میرے ساتھ ہوگا. جتنے میرے 14 15 16 20 25 سال دے نوجوان ہو ہلے کھ نہیں جے گیا. اے نا نفس نو سمجھان دی گل ہے. ہلے بھی تواڈے اندر کوئی ایسا ہے جنوں اے ہوئے کہ یار داڑھی بندہ لوا کے تے بہتا سونا لگدا ہے تے میرے نال کھلوئے ہاں بھلے وہ بہتا سونا لگدا ہے یا میں لگنا. سبحان اللہ. بے شک اے امیر بھائی کیڑے سونے لگدے نے. ماشاءاللہ اے بھی تے جوان ہے نا. اوے نفس دی چھری تے تون رکھ تے صحیح. ہو سکدا تسی مینوں کالا شالا کر دے تے میں کہندا ٹائم ہی کوئی نہیں. تے انہاں نے تے واٹس ایپ تے میرے کو ٹائم لیا ہے. کال بھی کوئی نہیں. حافظ صاحب تساں آنا ہے. اسے ڈھونڈتی ہے دنیا اسے مانتا زمانہ رہے عشق مصطفیٰ میں جو غلام جی رہا ہے رہے عشق مصطفیٰ میں جو غلام جی رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. پڑھو ذرا سارے جھوم کے پڑھو ذرا. میری زندگی کا تم سے یہ نظام چل رہا